أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فتعاقوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. صدق الله. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ، البتہ یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ کو بھی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، یا موسیٰ لے کے آئے بھیجے گئے ہماری آیات کے ساتھ، الا فرعون فرعون کی طرف، و ملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فقال انی رسول رب العالمین، انہوں نے کہا کہ بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ فلما جاءہم بالبینات، پر جب وہ لے آئے ان کے پاس اپنی ہماری نشانیاں، لما جاء جب وہ آئے ہماری نشانیوں کے ساتھ، یا جب آ جائے تو پھر ہاں لے آئے، جب وہ لائے ہماری نشانیاں، اذا ہم منہا یضحکون، تو اچانک وہ منہا ان سے یضحکون ہنسی کرنے لگے، ان پر ہنسنے لگ گئے۔ وما نریہم، اور نہیں دکھاتے ہم انہیں، من آیاتن کوئی نشانی میں سے کوئی نشانی، الا مگر ہی اکبر من اختیا، وہ اس سے بڑی ہوتی ہے، من اخت اپنی بہن سے، یعنی جو اس سے پہلے جو نشانی آئی اس سے وہ بڑی ہوتی ہے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، پھر پکڑ لیا ہم نے انہیں عذاب میں، یا عذاب میں گرفتار کر لیا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، تاکہ وہ کوئی نصیحت حاصل کریں۔ وقالوا یا ایھا الساحر، اور جنہوں نے کہا کہ اے ساحر، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو کہا کرتے تھے کہ اے ساحر، ادع لنا ربک، دعا کرو ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس بنا پر عہد عندک جو اس کے پاس تمہارا رتبہ ہے، یعنی جو تمہیں تمہارا عہد کیا یا تمہارا رتبہ ہے، اس کے ہمارے لیے دعا کرو۔ وقا اننا لمہتدون، اور اگر ایسا ہوگا تو بے شک ہم لمہتدون، ہم ضرور ہدایت، یعنی ہم تمہارے پیچھے چل پڑ، تمہاری بات مان لیں گے، تمہارے یا ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ فلما کشفنا، پس جب ہم نے ہٹا دیا یا ہٹا دیتے، عنہم العذاب، ان پر سے عذاب، اذا ہم ینکثون، تو وہ اچانک
اس کو اپنے عہد کو توڑ دیا کرتے تھے۔ ونادى فرعون، اور پکارا فرعون نے، فی قوم، اپنی قوم میں، یا منادی کرا دی، فرعون اعلان کر دیا، منادی کرا دی فرعون نے اپنے قوم میں۔ قال، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے میرے لیے مصر کا ملک، یعنی مصر کا ملک میری بادشاہی نہیں ہے؟ وہذہ انہار تجری من تحتی، اور یہ جو نہر ہے، یعنی نہر سویج جو ہے وہ تجری من تحتی، میرے نیچے سے نہیں گزر رہی۔ افلا تبصرون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیرن، کیا نہیں ہوں میں، خیرن بہتر، من ھذا الذی ہوا مہین، اس شخص سے جو ہوا مہین، جو یعنی حقارت سے وہ کرا کہ جو حقیر ہے، ولا یقاد یبین، اور نہیں نہ ہی وہ اچھی طرح سے کوئی بات کو واضح کر سکتا ہو۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من الذہب، اور کیوں نہیں القی علیہ، نہیں دیے گئے اس کو یا پہنائے گئے اسے، اسورۃ کنگن، من ذہب، سونے کے، او جاءہ معہ الملائکہ، اور یا اس کے ساتھ آئے فرشتے مقترنین، اس کے ساتھ دیکھیے، یعنی اس کے ساتھ مل کر فرشتے کیوں نہیں آئے؟ فاستخفف قومہ فتعوا، پس اس نے کمزور کر دیا، یا اس نے اپنی قوم کو بہت ہی خفیف، یعنی ہلکا سمجھا، یعنی بے عقل سمجھا۔ وفتح، اور پھر قوم نے بھی اس کی اطاعت کی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ قوم جو تھی، یا وہ لوگ جو تھے وہ فاسق تھے، نافرمان تھے۔ فلما، پس جب، آسفونا، غصہ دلا دیا انہوں نے ہمیں، انتقمنا، پھر ہم نے انتقام لیا، منہم، ان سے، فاغرقناہم اجمعین، پھر ہم نے سب کے سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا، اور بنا دیا ہم نے انہیں سلفن، یعنی کہ ان کو پیش رو، یعنی کہ وہ مثلاً، اور ان کو ہم نے یعنی سلف نے گزرے ہوئے پیش رو بنا دی، اور مثلاً، اور مثال، ان کے مثال، للآخرین، اور ہم نے انہیں پیچھے آنے والوں کے لیے، للآخرین، پیچھے آنے والوں کے لیے مثال بنا دیا، یعنی عبرت کا نشان بنا دیا۔ وہ تو یہاں جیسے ہم پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اس سے پہلے والے پچھلے سبق میں، ان میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کہا گیا ہے کہ ان سے، تو آپ ان سے، اپنے رسولوں سے، جو ان سے آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے، ان سے پوچھ لیں کہ ہم نے کوئی رحمان کے سوا بھی کوئی معبود بنایا جن کی عبادت کی جائے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اسی مناسبت سے، اور کئی طریقے، یعنی مناسبت اس کی کئی ہیں، وہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے رسولوں سے سوال کا حکم دیا، تو ان سے یقینی بات ہے کہ جو سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، کیونکہ ان کی کتاب بھی موجود تھے، ان کی امت میں، ان کے یعنی ان کو ماننے والے لوگ بھی اس زمانے میں موجود تھے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے قوم کے سردار تھے، مکہ میں جتنے بڑے بڑے سردار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے، ان پر حق واضح ہونے کے باوجود بھی اپنے مال اور جلال کے چکر میں آپ کو حقیر کہہ کر آپ کو رسالت کا نااہل سمجھتے کہ وہ اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جیسے ہم پڑھا ہے کہ ان کے کوئی کہ جب وہ کہتے تھے کہ جی یہ جب بستیاں جو دو بڑی جو بستیاں ہیں، ان میں سے کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں بنایا گیا ان کو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعوذ باللہ حقیر ہی سمجھا کرتے تھے، ان کو ماننے، اس لیے ان کو بھی اہل نہیں سمجھتے تھے۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دلانے کی واقعہ اسی لیے بیان کیا ہے کہ یہی معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون ان کے سرداروں کا تھا۔ فرعون نے بھی معجزات دیکھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت دل سے ماننے کے باوجود مصر میں ملک کا حاکم ہونے کی وجہ سے انہوں نے فخر کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس نے نازل ذلیل اور حقیر قرار دے کر ان پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا، جن کے نتیجے میں پھر اللہ کے غضب کا نشانہ بنا، اور لشکروں سمیت سمندر غرق ہو گیا۔ مقصد قریش اور عربوں کو بھی فرعون کے برے انجام سے ڈرانا ہے، یعنی اصل میں تو ان کے لیے ہے کہ ان کے حال دیکھ لو، جنہوں نے ایسا کیا تو کیا کچھ حرکت، کیا کچھ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا کیا، یعنی ان کے اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق، اور ان کی تنبیہات کے مقابلے میں یہ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا سمجھنا اور اس کے سامنے اکڑ جانا، یہ کوئی سستا سودا نہیں ہے، بلکہ بہت مہنگا پڑتا ہے، اس کے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اور اس کی مثال پہلے دیکھ لو کہ وہ بھی خمیازہ بھگت چکے اور تم بھی بھگت لو گی۔
تو یہ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی کہ جو فرعون کے پاس آئے اور اپنے اور انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کی طرف، میں رب العالمین کا رسول ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا فلما جاؤں، پھر انہوں نے یہ یقیناً کہا ہوگا کہ آپ نشانیاں دکھاؤ، کیا کیا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ جب ابتدائی نشانیاں یعنی کہ وہ عصا اور بید یزا، چمکتا ہوا ہاتھ اور عصا ان کو دکھایا، تو وہ اس کو دیکھ کر فومنہا یضحکون، ہنسی مذاق کرنے لگے، یعنی اس پہ وہ ہنسنے لگے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتے ہیں اس کے بعد بھی وما نوریہم من آیات الا من ہی اکبر من اختها، ہم نے کوئی بھی نشانی، ان جب بھی کوئی نشانی دکھاتے تو ان کو اس سے پہلے والے سے بڑی ہی ہوا کرتی تھی، یعنی جو پہلے ہم دکھا، جو اخت ہے اس کی بہن سے، یعنی جو پہلے جو ہم نے نشانی دی اس سے ہمیشہ اس سے بڑھ کے ہم نے نشانی دکھائی۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کتنے ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نشانیاں دے کر ان کے ساتھ بھیجا کہ ان نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نشانیاں تو کسی اور کو شاید اس طرح کی دی نہ ہو، جیسے جادو، جب یہ انہوں نے انکار کر دیا، یہاں پہ مذاق اڑایا، اور جب ہم پڑھا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک مقابلے کا دن مقرر کر دیا، اور جادوگروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا برسر مقابلہ ہوا، شکست کا گریمان لیا ہے۔ دوسرا، موسیٰ السلام کے پیش کے اعلان کے بعد مصر کی سرزمین میں شدید قحط برپا ہو گیا ان کو، اور پھر ان کو دعا کرانے کے موسیٰ السلام کے پاس ہی تھی، آپ سے دعا کرانی پڑی، اور ان کے اعلان کرنے کے بعد سارے ملک میں بارشوں اور ژالہ باری اور گرج چمک اور طوفان، ایسے طوفان آئے جنہوں نے بستیاں اور کھیتوں کو اکھاڑ پچھاڑ کر دی، اور یہ بلا بھی آپ کے دعا کرنے سے ہی ختم ہوئی، اور پورے ملک میں ان کے اعلان سے ٹڈی دل آیا، اور ایسا حملہ ہوا کہ کوئی چیز اس سے بچی نہیں۔ تو وہ اتنی یہ بھی نشانیاں اللہ تبارک نے دکھائی، اور انہیں کے ہاتھ سے پھر ان کے اعلان کے بعد جو نہیں مانے تو انہوں نے انہیں اعلان کر دیا کہ جوئیں اور سسریاں پھیل گئیں پورے ملک میں، جن سے آدمی اور ان کے جانور کیا بلکہ سارے غلوں کے غلام تباہ ہو گئے۔ تو یہ عذاب بھی اسی وقت ٹلا جب سید موسیٰ علیہ السلام نے سے درخواست کر کے ان سے دعا کرائی گئی۔ ملک کے گوشے گوشے میں ان کے قبل از بتانے کی وجہ سے مینڈکوں کا، بتانے پر مینڈکوں کا سیلاب امڑ آیا، اور پوری آبادی کے رات کا تنگ کر دی، جہاں دیکھتے مینڈک ہی مینڈک تھے، کھانے لگتے تو اس کے اندر مینڈک، پانی کو پینے لگتے تو اس کے اندر مینڈک، جہاں جاؤ مینڈک ہی مینڈک تھے۔ تو یہ بھی آپ موسیٰ السلام کی دعا سے ہی بعد میں یہ عذاب بھی ٹلا۔ اور پھر ایک بہت بڑا ان کے موسیٰ السلام کے کہنے پہ خون کا ایک عذاب رونما ہوا، تمام نہروں، کنووں، چشموں، تالابوں، جو جو آبی پانی تھا سارا کا سارا خون بن گیا، مچھلیاں مر گئیں، ہر جگہ پانی کے ذخیر میں یقین آتا ہے کہ بدبو پیدا ہو گئی، اور یہ تو مارے گئے، کوئی پانی پینے کے لیے نہیں تھا، یعنی کہ ایک ہفتے تک تو پورا کا پورا مصر پانی پینے کو ترس گیا، جس پانی کو ہاتھ لگائیں وہی خون۔ تو یہ آفت بھی اسے ٹلی جب اس نجات کے لیے موسیٰ السلام سے دعا کرائی گئی۔ تو ہم دیکھ لیں گے ہر ہر بات پہ اور یہ کہا یہ کہتے تم یہ بات ٹلوا دو، یہ تم ٹال دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے، ان کا یہ ہر بات وہ یہی کہا کرتے تھے۔ اور موسیٰ السلام جب بھی آتے، جب بھی ان سے دعا کراتے، اور یہ انداز دیکھا ان کا دعا کرانے کا بھی، ان سے انداز کہ ہر دھرمی کی انتہا، یعنی بدماشی کر لی ہر دھرمی، وقالو یا ایو ساحر، یہاں بھی آتے دعا کرانے پھر بھی کہتے تھے اے ساحر، تم دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے جو تمہارا مقام ہے اس کے پاس، یعنی پھر بھی حقارت سے ساحر جادوگری کہا کرتے تھے، یعنی دل سے تو مانتے ہیں کہ جادو نہیں ہے، یعنی ایسا کس کے پاس جادو ہوتا ہے؟ یقینا ان کے پاس پتا تو تھا کہ جادو نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی جادوگر ایسا تو کر ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا کام کر دے جو اس کے ایک دائرے اختیار سے باہر بھی ہو۔ زیادہ زیادہ جہاں وہ لوگ کھڑے ہیں ان کی آنکھوں کو دھوکا ہوگا، ان کو نظر آ گیا کہ مینڈک آ گئے، یا ان کو پانی میں خون نظر آئے گا جب، لیکن اس دائرے سے نکلے گا، اور یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ وہ شہر سے دوسرے شہر میں جاؤ تو وہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر لوگوں کو فوج رکھنے کی، بادشاہوں کو فوج رکھنے کی کیا ضرورت، جادوگری رکھ لیتے تو سب ساری دنیا کو مسخر کر لیتے۔ یا پھر اگر جادوگروں کے پاس یہ ایسی طاقت ہوتی تو پھر وہ بادشاہوں کی ملازمت ہی کیوں کرتے؟ تو یہاں پھر بھی ان کو آ کے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ساحر، اور پھر دعا بھی کرائی جا رہی، تو موسیٰ السلام پھر بھی ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ اس کا حالانکہ توہین کرنے کے باوجود دعا، اس کا جواب کہ لوگوں پہ ایسا ایسا کیوں ہوتا تھا، ویسا کرتے تھے پھر بھی موسیٰ السلام جو ہے وہ دعا کر دیا کرتے تھے۔ اس کا جواب ہے کہ موسیٰ السلام کی پیشرفت اللہ کے حکم سے ان لوگوں پر حجت قائم کرنا تھا، اور عذاب ٹلنے سے، آپ کی دعا سے عذاب ٹلتا تھا اور یہ مان بھی لیتے تو پھر حجت ان پہ قائم ہو گئی۔
وہ یہ مانتے تھے، ان کے دلوں میں یہ بات تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہی ہے، اور یہ ہمیں نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، پھر بھی اپنے ہٹ دھرمی یعنی اور پکا اور پھر اگر وہ عہد کو توڑ دیتے دوبارہ، تو پھر تو ان پہ یقیناً پھر تو عذاب اور بھی ان پہ پکا ہو گیا، کیونکہ ہر حال میں اپنے خلاف مقدمے میں وہ تو مقدمہ یا سمجھنے کہ زیادہ مضبوط ہی کرتے جا رہے ہیں، کہ وہ مان بھی رہے ہیں اور سب کچھ آپ سے دعائیں کرا کے عذاب کو ٹال بھی رہے ہیں، اور مگر پھر وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے نقش قدم چلے، ہم ہدایت لے آئیں گے، ہم مان لیں گے، مگر پھر بھی وہ اس پہ ہدایت پہ آیا نہیں کرتے تھے، تو اپنے خلاف مقدمہ خود ہی کیا کرتے تھے۔ نبی کا کام یہ نہیں کہ کوئی ان کو زبردست سزا دے رہا ہے، نبی کا کام تو ان کو سمجھانا یا پھر حجت قائم کرنا، کہ جب مان کے نہیں دے تو ان پہ حجت قائم ہو جائے کہ ہر طریقے سے سمجھایا گیا پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور پھر یہاں کہ فلما کشفنا، اور جب دور ہو جاتا ان سے عذاب، تو جیسے ہم نے بات کی کہ وہ عذاب کو سن، تو وہ اپنے عہد کو توڑ دیا کرتے تھے۔ اور پھر فرعون نے کیا کہ وہ نادى فرعون اپنی قوم سے اس نے کہا کہ اے میری قوم، کیا یہ مثل میرا ملک نہیں، کہ اس میں میری بادشاہ نہیں ہے؟ اب کس طرح کا ہے، جیسے اس نے کوئی دربار میں کہا، جیسے پہلے زمانے میں تھا کہ منادی کرایا کرتے تھے، ایک پکارنے والا ہر ہر جا کے، جیسے ہم پڑھا ہے کہ جادوگروں کو کے لیے بھی جب اکٹھا کیا اور لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا تو اس نے منادی کرائی، تو یہاں بھی ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دربار میں بات کی ہوگی، اور یعنی اپنی قوم میں بھی پھیلا دیا اور پوچھا یہی ان سے کہا، یعنی کہ اپنی قوم کو یہ کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ جو ہے ملک جو ہے اس میری بادشاہ نہیں ہے، اور یہ جو نہری نظام جس میں چل رہا ہے، جس سے شاخیں چل رہی ہیں، جو میں نے ترقیاتی کام کرائے، یہ میری وجہ سے نہیں ہے، میرے پیش رووں کی وجہ سے، ہمارے خاندان کی وجہ سے نہیں ہے، یا ان کو ایک احسان جتلا رہا ہے، یا ان کو یہ اپنی طرف سے نشانی دکھا رہا ہے کہ یہ جو نہر بہ رہی ہے میرے تحت ہی ہے، میری انڈر کنٹرول ہے، تو کیا میرے پاس نہیں؟ افلا تو سکہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی گھبرایا ہوا تھا، اس کو نظر آ رہا تھا کہ میری حکومت جا رہی ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے تھے کہ معجزات ہو رہے ہیں، اور پھر ٹلتے بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے ہی ہیں، تو یقینی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سے لوگ بدلے بھی ہوں گے، اور ان کو یہ اس کی جو یہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا الہ ہوں، سب سے بڑا اپنے آپ کو خدا ہی کہتا ہے، میں سب سے بڑا خدا ہوں، میرے علاوہ کون ہے؟ تو وہ اس کو ڈھولتا جاتا کہ لوگوں کا ایمان اس کے اوپر متزلزل ہو رہا تھا کہ یہ ایسی بات ہے نہیں ہے، دیوتا جو بنا ہوا ہے یا دیوتاؤں کا اوتار اب سمجھ کے اس پہ حکومت کر رہا ہے، تو ان کو سمجھا، حالانکہ لوگ تو سالوں سال سے دیکھ ہی رہے تھے، افلا تو کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ دیتا ہوں، لوگ تو دیکھ ہی رہے تھے، مگر اب جو جب ان کے دل بدلنے لگے ہیں تو ان کو ایک خطرہ پیدا ہو گیا، ایسا ہونے لگا، تو پھر یہ اپنی قوم کو سمجھو کہ دھمکی دے رہا ہے یا پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے دلوں میں تو خوب سمجھتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، اور وہ جان بوجھ کے انکار کرتے تھے، اب وہ اسی لیے وہ کرا فلا تب سے کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور پھر ان کو یہ بھی کہا منا خیر من ھذا الذی ہوا مہین، کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں جس اس سے جو کہ وہ حقیر سا ہے؟ یعنی کتنی حقارت ہے، ایک تو ہاذا کہنا ہی، ہاذا کہ یہ شخص، کسی کو یہ شخص کہنا یہ بھی حقارت ہی ہے، اور دوسرا موہین کے وہ حقیر کہہ رہا ان کو، وہ کہنے کہ یہ جو میری بادشاہ دیکھو اور یہ دیکھو اس کے بعد کیا ہے، اب یہی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ یہی مماثلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کہ وہ سردار مکہ کے لوگ بھی سرداروں کا یہی کہتے تھے کہ یہ سردار تو نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مال و دولت تو نہیں ہے، یتیم ہے، مال و دولت کوئی ہے نہیں، کوئی قبیلہ اتنا جس کی سرداری کے پاس وہ بھی نہیں ہے، تو یہ یہاں پہ بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی اپنے آپ سے لوگوں سے اور ان سے کم تر سمجھا کرتے، تو یہاں بھی وہی فرعون کا معاملہ اپنے سے موسیٰ علیہ السلام کو کم سمجھ رہا ہے، اور ولا یکاد یبین، اور وہ اپنی بات واضح بھی نہیں کر سکتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی کوئی لکنت تھی، جیسے عام لوگ کہتے ہیں، لکنت والا مسئلہ تو تھا بھی، تو جب وہ نبی بنائے گئے تو انہوں نے جو دعا کی، ہم جسے پڑھا ہے کہ انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا قبول کر لی، اور وہ لکنت تو ہٹا دی گئی تھی۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص نامعلوم کیا کیا الجھی الجھی باتیں کرتا ہے، یہ میری تو سمجھ بات آتی نہیں کہ ان کا مدعا کیا کہنا چاہتا ہے، جس طرح شعیب السلام کی قوم بھی کہا کرتے تھے کہ یہ شعیب کیسی باتیں کرتے ہیں، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے تو میری تو سمجھ واضح طور پہ میں تو سمجھتا ہی نہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ پھر یہ کہا اگر ایسا ہے، اگر یہ نبی ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تو اس کو کیوں نہیں ہے سونے کے کنگن اس کو بتایا؟ اصل میں پرانے زمانے میں بادشاہ کسی کو سفارت پہ اپنا نمائندہ بنا کے کہیں بھیجتا تھا تو اس کو کچھ چیزیں دی جاتی تھیں جن پہ
کنگن بھی دیے جاتے تھے، وہ کنگن پہنتا تھا، پھر اس کے ساتھ جیسے آج کل بھی پروٹوکول کے چکر میں اس کے بعد بہت سے سپاہی ہوا کرتے تھے، وہ اس کے تاکہ روب و دبدبہ قائم رہے بادشاہ کا بھی اور اس کا بھی. تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کے سونے کے کنگن اس کو کیوں نہیں دیے گئے، یا اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں جو اس کے ساتھ چلتے، یعنی کہ روب و دبدبہ ہوتا اس کا، فرشتے ہونے چاہیے تھے. جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو یعنی اللہ کے آسمان کے بادشاہ نے اس کو سفیر بنا کر بھیجا ہے، تو پھر اس کو فرشتوں کے اس کے ساتھ بہت سے فرشتے بھی ہونے چاہیے. یار یہ مطالبات ان کو جو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا کوئی دلیل نہیں ہوتی. پھر انہوں کا فاستخف قومہ فاتاہ، پھر وہ یعنی اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھ لیا، یعنی کہ ان کو اپنی قوم کو اس نے بے عقل سمجھ لیا، اور پھر وہ اس کی، اور وہ قوم بھی ایسی تھی کہ اس کی ہر جو چیز جو تھی وہ اس کے ماننے لگ گئی. اس میں کیا، وہ ہر چیز جیسے وہ حکم دیتا اس کے اطاعت کیا کرتی تھی. اصل میں جب بھی یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم تو بس دیکھا جائے ہم تو خوب اس چیز سے واقف ہیں. جب بھی کوئی شخص کسی ملک میں اپنی ڈکٹیٹرشپ چلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے کھلم کھلا ہر طرح کی وہ چالیں چلتا ہے، ہر فریب اور دغا سے وہ کام لیتا ہے. کھلے بازار میں ضمیروں کی خرید و فروخت کرتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے ضمیر فروخت، وہ کیے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، اور جو بکتے نہیں ہیں انہیں پھر کچل دیا جاتا ہے، رون دیا جاتا ہے. تو وہ ہوتا ہے زبان سے بات کرے نہ کرے مگر عمل سے صاف ظاہر کر دیتا ہے کہ در حقیقت ملک کے باشندوں کو عقل اور اخلاق کو، اور کوئی کوئی بہادری نام کی کوئی چیز کسی، وہ ہر حال میں ان کو ہلکا ہی سمجھتا ہے. اور اس نے ان کے متعلق ایک رائے قائم کی ہوتی ہے کہ ان بیوقوف اور بے ضمیر بزدل لوگوں کو جدھر میں چاہوں گا ہاں کہ لے جاؤں گا. اور ایسے ہوتا ہے جب یہ جتنی تدبیریں وہ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ ان کو خریدنا، جو نہ بکے ان کو کچل دینا، یا اور طریقے سے ہر طریقے سے اپنے آپ کو، لوگوں کو اپنے جن کو کرنا ہوتا ہے قابو کر جانا. جب یہ ساری تدبیریں کامیاب ہو جاتے ہیں، ملک کے باشندے اس کے دست بستہ غلام بن جاتے ہیں، تو پھر وہ عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ صاحب کہ اس خبیث نے ان کو جو کچھ بھی انہوں نے سمجھا واقعہ ایسا ٹھیک تھا، جیسا اس نے سمجھا تھا ویسے ہی کرنے لگ گئے. اور یہ وجہ اس کی ہے کہ وہ قانون قوم فاسقین، یہ پھر اس لیے کہ قوم گناہ فاسق ہوتے ہیں، بنیادی طور پر فاسق ہوتے ہیں. ان سے پھر ان کا کوئی اس سروکار نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، انصاف کیا ہے، ظلم کیا ہے، سچائی اور دیانت، تو ایسے کوئی کوئی بات ان کے چیز میں نظر نہیں آتی. کوئی شرافت کی قدر کو اس کو لائق نہیں سمجھتے، جھوٹ اور بے ایمانی کو اس کو کوئی معیار وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے اصل میں مسئلہ صرف ان کی ذاتی مفاد کی اہمیت رہ جاتی ہے، جس سے ہر ظالم کا وہ ساتھ دینے لگ جاتے ہیں. اور پھر اس قوم کو یقینی بات ہے کہ جس طرح وہ چاہتا ہے اسی طرح پھر وہ اس کا قوم بھی اس کے اطاعت کرنے لگ جاتی ہے. تو یہی حال ہوتا ہے اس قوم کا، پھر تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جیسے ہم آج تباہ ہو رہے ہیں. فاستخف قوم وَأَطَاعُوا كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور کیونکہ وہ قوم فاسق قوم تھی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جب ہمیں غصہ اس نے دلا دیا، فلما آصفونا فتقم، جب ہمیں غصہ آ گیا اور ہم اتنی یہ حرکتیں کی اس نے، تو پھر ہم نے انتقام لیا ان سے، اور سب کو ہم نے غرق کر دیا، سب کو، سب ایک ایک کو ہم نے یعنی کہ ان کو غرق کر دیا پانی میں. فجا اللہ سلفن و بصر للآخرین، اور ہم نے بنا دیا پیش رو اور پیچھے آنے والوں کے لیے ایک نشانی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی کہ مراد یہ کہ جو جو انتقام میں پہلے، یعنی ان کے بعد ان کے بعد والوں کا بھی جیسے انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا. سلفہ کہتے ہیں جو ان سے پہلے گزرے لوگ وہ تھے ان کے لیے، یعنی کہ ان کو سلفہ ہے. اور وہ جو بعد لیلا آخر بعد میں جو لوگ آئیں گے، یعنی کہ ان کے آل فرعون کے جس سے مشابہت میں جیسے مثال جو دی ہوئی گئی ہے اس سے، یعنی کہ مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے مشرکین ہیں وہ، کیونکہ بت پرستی اور رسول کو جھٹلائے میں ان کے آخری مشابہ وہی ہیں، وہی لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں. جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے جھٹلایا، تو مطلب یہ ہے کہ ان آخری مشرکوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا. یعنی ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی انجام کیا ہونا ہے. یعنی جو پہلے والے لوگ تھے ان کے لیے آپ کہتے ہیں عبرت ہے، اور دوسروں کے لیے جو پہلے والوں کے سبق اگر اس کو نہیں مانتے تو ان کے لیے بھی ویسا ہی ہوگا جیسا انجام ان لوگوں کا ہوا. تو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، یا اسے کم سے کم ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پیش رو کیا کرتے ہیں، تو اس کا انجام کیا ہوا. تو یہاں بھی یہ وہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے ہمارے جن جو
پہلے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، اور اس میں آخرین ہمارے لیے مثال یعنی عبرت کا نشان جو یہ ہم بھی بن سکتے ہیں، یعنی قوم جو یہ حرکتیں کرے گی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی ہے، تو پھر ہمارے ساتھ یعنی فرعون کے جو لوگوں نے کی ہے، تو وہ یہاں ان کے ساتھ وہی انجام ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی اطاعت قبول کرنے کی، یا اسی کے مطابق ہمیں سارے کام انجام دینے کی اور اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔